اسلام آباد میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. لیکن ایک جو کل زیادہ خبروں کا مرکز رہی گفتگو وہ سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب اور ان کے اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر اعظم خان صاحب کی گفتگو ہے پرپورٹڈلی، جس میں جو ایک انفیمس آئی وڈ سے امریکی سازش کا بیانیہ تھا، کیونکہ اب انہوں نے خود اس پہ اتنی زیادہ سے چھپانے والی بات تو وہ فیزز گزر چکی ہیں. تو آپ کی نظر سے بھی وہ کنٹینٹس گزرے ہوں گے، میں نے بھی دیکھا، اور ایک پاکستانی کے طور پہ اور ایک قانون کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ملکی سلامتی کے حوالے سے جو پارلیمنٹیرین کے طور پہ آپ حلف اٹھاتے ہیں، اور پھر مور اوور جو آپ بطور چیف ایگزیکٹو آف پاکستان یعنی کہ وزیر اعظم پاکستان کے طور پہ جو حلف اٹھاتے ہیں، اس میں جو ایک بنیاد ہے، آپ ایک وعدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے روبرو قوم کے ساتھ آئین کے تابع کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو کبھی بھی ملکی مفاد پہ جو ہے وہ ترجیح نہیں دوں گا، فوقیت نہیں دوں گا. اور وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جب آپ اس طرح کے ہائی کانسٹیٹیوشنل آفیسز میں بیٹھتے ہیں تو ان میں بہت سارے ایسے امور آپ کے سامنے آتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ڈیسیجنز آپ نے کرنے ہوتے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزوں سے آپ نے گزرنا ہوتا ہے، مراحل سے، جہاں پہ آپ کو یہ لائن جو ہے وہ یہ جو حد ہے وہ مینٹین رکھنی ہوتی ہے کہ آپ نے وسیع تر قومی مفاد پہ اگر آپ کو کوئی عارضی طور پہ کوئی ذاتی فائدہ، کوئی سیاسی فائدہ، کوئی جماعتی فائدہ ہو رہا ہے تو آپ نے اس کو فوقیت نہیں دینی، اور اس کو آپ نے ایک طرف رکھتے ہوئے ملکی مفاد کو ترجیح دے کر ایسا فیصلہ کرنا ہے جو کہ ریاست پاکستان کے مفاد میں ہو. تو میرے لیے ایک پاکستانی کے طور پہ جو تکلیف دہ بات ہے وہ اب اس والے گفتگو سے جو میں نے سنی اور جو میں نے اسکرپٹ اس کا پڑھا، اس سے ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم جو کہ پاکستان کی حکومت کے سربراہ تھے، وہ ایک انتہائی سینسٹیو سفارتی معاملہ جو ہے جس میں کہ پاکستان کے بین الاقوامی تعلقات اور پاکستان کی ایک ایسے ملک کے بارے میں خارجہ پالیسی کنٹورز یا اس کا مستقبل طے کرنے کی حد تک امپورٹنٹ ہے، جو کہ بلا شبہ دنیا کے چند اہم ترین ممالک میں جس کا شمار ہوتا ہے، اور پاکستان کی ایک معاشی اور دفاعی لحاظ سے اس کے ساتھ ایک لمبی پارٹنرشپ ہے. وہ نشیب و فراز کا شکار ضرور رہی، لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جاتا کہ پاکستان کے بحیثیت ایک آزاد ملک کے یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ساتھ ایک لمبی ہسٹری ہے سفارتی تعلقات کی. اس میں کوآپریشنز کے دور بھی رہے، اسٹریٹجک پارٹنرز کے طور پہ بھی رہے، معاشی معاملات میں بھی بہت زیادہ ڈیپینڈنس بھی رہی، اس میں نشیب و فراز بھی آئے، لیکن پھر واپس آئیں گے کہ ملکی مفاد کی بات کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے سائفر والے معاملے کے اوپر جو ڈیسیجنز لیے تھے اور جس طرح کی گفتگو اور جس طرح کی سجیشن سے انہوں نے اتفاق کیا اور پھر اس کو عملی جامہ پہنایا کہ انہیں ان کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں وہ صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ سائفر تو پبلک نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ ایک کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہے اور کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے کہ آپ اسے ڈی کلاسیفائی کر کے پبلک یوز کے لیے دے دیں. تو اس کا ایک طریقہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک میٹنگ بلائی جائے اور اس میٹنگ میں سائفر، ایک اور بات، یہ سائفر فار آئیز اونلی تھا فار سیکرٹری، اس وقت کے جو سیکرٹری خارجہ تھے آفس میں جو بھی تھے ان کے لیے. انہوں نے اس سے دیکھا اور انہوں نے بہتر جانا کہ اپنی ججمنٹ میں کہ یہ معاملہ میں نظر میں لا دوں جو وفاقی وزیر خارجہ تھے اس وقت کے. یہ بات بھی آپ سب کے علم میں ہے کہ ہر محکمے کی روزمرہ کی ورکنگ میں اور پھر جو سفارتی لوگوں سے میں نے جتنی بات ہوئی، ان کے میں نے ٹی وی انٹرویوز سنے یا ان سے ویسے گفتگو ہوئی یا ایک دو پرانے دوست ہیں جن سے بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے،
ان مہینوں میں انہوں نے مختلف اوقات پہ یہ گفتگو کی کہ یہ اس طرح کے مراسلے روٹین میں آتے رہتے ہیں، یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے، لیکن ان کو ہمیشہ ڈیل کرتا ہے فارن آفس، اور اس پہ بائی اینڈ لارج ری ایکشنز نہیں ہوتے. اگر کوئی ہو بھی ایٹ دا موسٹ تو وہ فارن آفس ٹو فارن آفس ہوتا ہے، اور ایک مراسلے کی شکل میں ان کو اطلاع کر دی جاتی ہے کہ یہ بات ہمارے نوٹس میں آئی ہے، اس پہ یہ رد عمل ہے ہمارا. لیکن انہوں نے کہا کہ اس سے کھیلنا ہے، اور کھیلنا اس طریقے سے ہے کہ وہ نام آئے بھی نہ سامنے، اور پھر وہ بات پہنچ بھی جائے، اور پھر اس کو ایک بیانیہ بنا دیا جائے، اور اس نیریٹو کو آگے لے کے چلنا ہے. اور اس موقع پہ انہیں ان کے جو سیکرٹری ہیں وہ یاد دلاتے ہیں کہ یہ تو ایک جرم ہو جائے گا اگر ہم اسے باہر نکالتے ہیں. تو اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم 4 بندوں کی ایک میٹنگ بلاتے ہیں جس میں وزیر خارجہ آ جائیں، جس میں سیکرٹری خارجہ آ جائیں، اور اس میٹنگ کو منٹ تو میں نہیں کرنا ہے، تو اس کا جو متن ہے ان سے پڑھایا جائے گا، اور پھر اس متن کو منٹس کا حصہ بنا دیا جائے گا. تو اس طرح سے یہ جو تفصیلات ہیں یہ ہم پبلک بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرے علم میں آئی ہیں اس طرح سے، اور پھر آپ اس پہ ری ایکشن دے سکتے ہیں، اور یعنی کہ آپ اس سے کھیل سکتے ہیں. تو یہ ایک ایسا میں سمجھتا ہوں خطرناک کھیل ہے جو اس وقت کے وزیر اعظم نے کھیلا، جو کہ ملکی مفاد میں بھی نہیں ہے. ان کے ساتھ جو شریک تھے اس وقت کے جو سیکرٹری ہیں وزیر اعظم ہاؤس کے، انہیں بھی یہ احساس ہونا چاہیے تھا کہ وہ ریاست کے ملازم ہیں، وہ سرونٹ آف سٹیٹ ہے، نہ کہ وہ کسی سیاسی جماعت کا ایجنڈا لے کے آگے چلنا چاہیے انہیں. اور انہیں بلکہ انہیں بہت بہتر ہوتا اگر وہ ان کو ہدایت کی بات کرتے، ان کو سمجھاتے کہ سر یہ ایسا ایشو نہیں ہے جس سے کھیلا جا سکتا ہے، بلکہ اس کو بند کیجئے، اور وزارت خارجہ کو کہیے کہ وہ اس پہ جو مناسب کارروائی کرنا چاہتا ہے وہ کرے، اور یہ وزارت خارجہ کا ہی ڈومین ہے اس طرح کی چیزوں پہ. اور پھر جو کنٹینٹس ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. ساری لوگوں نے بعد میں وہ کنٹینٹس زبانیں زدے عام ہوئے کہ جس میں یہ باتیں تھیں. بنیادی طور پہ ایک ان کے وزارت خارجہ کے آفیسر تھے، انہوں نے کہا کہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں تھی، اور وہاں اس روس کے دورے کے دوران اس طرح کی گفتگو ہوئی تو اس کے کانسیکوینسز ہیں. تو ظاہر ہے پھر اس کی وجہ سے جو تنازع کھڑا کیا گیا. آج ہمیں یہ صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ سازش تھی کہ نہیں، کیونکہ اس پہ نہ صرف میڈیا نے اچھی طرح سے پوسٹ مارٹم کیا اس بات کا، اس کے ایک کنٹینٹس جو ہیں وہ سارے ڈائسیکٹ کیے گئے، اور ان پہ عوام کو بھی آگاہی ہے. بلکہ عدالت عظمیٰ نے جب آرٹیکل 95 کی تشریح کرتے ہوئے فیصلہ جاری کیا جس میں قومی اسمبلی کی تحلیل شامل تھی، اس کی بنیاد بھی اسی مراسلے کو بنایا گیا تھا. تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بالکل کلیئرٹی کے ساتھ اپنے فیصلے میں لکھا کہ ہمیں کوئی اس میں ایسی ایویڈنس نہیں نظر آئی، اور بادی النظر میں یہ کوئی ایسی سازش نہیں تھی جو کہ ملکی سلامتی کو ہلا کے رکھ دے. اور اس کو بنیاد بنا کر سب سے بڑا جو عمل ہے کسی بھی جمہوری سسٹم میں کہ آپ منتخب اسمبلی کو تحلیل کر دے، وہ عمل نہیں کیا جا سکتا تھا. انہوں نے اس عمل کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا. ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کو انہوں نے سیٹ اسائیڈ کیا، آرٹیکل 69 کے جو ویل تھا اس کو ہٹاتے ہوئے، اور پاکستان کے وسیع تر مفاد میں وہ ججمنٹ دی. اس کے بعد پھر خان صاحب نے اس پہ کئی سٹانسز بدلے، انکوائری کا مطالبہ کیا. انہوں نے خط لکھ رکھا تھا جو موجودہ گورنمنٹ ہے، انہوں نے وہ چٹھی وڈرا نہیں کی جو چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیجی گئی تھی وزیر اعظم ہاؤس سے کہ آپ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنا لیں. لیکن میرے خیال میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ججمنٹ دینے کے بعد آرٹیکل 95 کے اوپر یہ مناسب ہی نہیں سمجھا کہ اس پہ مزید کسی تحقیق کی ضرورت ہے. اور اب پاکستان کے عوام نے اور آپ سب نے خود اس ساری کہانی کا جو اصل بنیاد تھی جہاں سے وہ شروع ہوئی وہ دیکھ لیا. جو تکلیف دہ بات ہے وہ پھر وہی بات میں کروں گا کہ جب آپ ہائی کانسٹیٹیوشنل آفیسرز میں ہوتے ہیں، آپ کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ سے زیادہ، آپ کو سیاسی مفاد سے زیادہ، آپ کو اپنے مفاد سے زیادہ آپ کا حلف پابند کرتا ہے، آئین پاکستان پابند کرتا ہے کہ آپ فیصلے وسیع تر ملکی مفاد میں کریں، نہ کہ ایسے فیصلے کریں جن کی وجہ سے ریاست پاکستان کو بین الاقوامی سطح پہ کسی شرمساری کا سامنا کرنا پڑے، کسی امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑے، آپ سفارتی تنہائی کا شکار ہوں اور اس کی پرائس آپ مختلف حوالوں سے پے بیک کریں. یہ بات وزیر اعظم صاحب نے بھی ڈسکس کی. کل کے اعلامیے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں بھی یہ بات ہوئی.
اور اس حوالے سے حکومت پاکستان اس مسئلے پہ بالکل مزید تحقیق کرنا چاہے گی اور یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس پہ جو آئینی اور قانونی آپشنز ہیں وہ بھی ایکسرسائز کی جائیں تاکہ آئندہ سے کوئی بھی شخص کسی بھی آفس میں بیٹھ کے قومی سلامتی کے اس طرح سے جو سینسٹیو ایشوز ہوتے ہیں ان پہ اپنی رائے مسلط کر کے معاملات کو اس طرح سے ایکسپوز نہ کرے کہ اس میں ریاست کا نقصان ہو. بہت شکریہ. دیکھیے میں خود قانون کا طالب علم سمجھتا ہوں کہ جب تک اس پہ ڈیلیبریشنز نہ ہو جائے مجھے بھی کیا رائے نہیں کرنی چاہیے. یہ ملٹیپل چیزیں ہیں اس میں تو یہاں تک بھی کہوں گا کہ جو کل خان صاحب نے کہا ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی ہے موجودہ وزیر اعظم نے, میرے لیے تو حیران کن تھا یہ انکشاف ان کا کہ یہ تو پورے ملک کو پتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ان کی گفتگو موجود ہے. اس گفتگو کو آشکار تو کیا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نے. اب جب پورا پاکستان اور پورا عالم اس کو سن رہا ہے کہ یہ گفتگو پاکستان کے سابق وزیر اعظم کی ان کے اپنے پرنسپل سیکرٹری جو ان کے آفس کو ہیڈ کرتے تھے ان کے ساتھ تھی, تو اس پہ حکومتی موقف تو آنا تھا جو کہ حکومتی موقف آیا. میں سمجھتا ہوں کہ آفیشل سیکرٹ کی اگر کوئی وائلیشن ہے تو خان صاحب کو پہلے اپنے دامن میں جھانکنا چاہیے. ان سے ہوئی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن سے قانون منع کرتا ہے کہ یہ آپ نے عوام کے ساتھ شیئر نہیں کرنے. آپ نے جو سائفر ہے وہ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہے, اس کو پبلک میں شیئر کرنا اور جلسوں میں کنٹینٹ بتائے بغیر اس کے سیاق و سباق بتانے, یہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ لیکیج ہے جس کو روکا ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ نے. آپ کا اوتھ آپ کو روکتا ہے آپ نے یہ نہیں کرنا, آپ کے ملکی قوانین اور آپ کا آئین آپ کو روکتا ہے آپ نے یہ نہیں کرنا. تو یہ ملٹیپل وائلیشنز ہیں لاء کی جس پہ دیکھیں مختلف سزائیں ہیں, وہ تو گریوٹی کے مطابق ہوتی ہیں. اور میں اسی وجہ سے جب تک کابینہ اس پہ بیٹھ کے ڈیلیبریٹ نہیں کرتی, جب تک حکومتی سطح پہ اس پہ کوئی انکوائر نہیں ہو جاتا, میں کم از کم خان صاحب کی اندھی تقلید نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ وہ پہلے بیان جاری کرتے ہیں اس کے بعد اس پہ غور کرتے ہیں کہ اچھا یہ بات درست تھی قانونی اور علمی لحاظ سے یا نہیں تھی. میں ذرا ایک سیکنڈ عباس صاحب کو لیتے ہیں پھر سومرو صاحب آپ کی طرف سے آتا. جی اچھا سر جی, پوچھنا یہ تھا کہ جو لیکس اب تک آ چکی ہیں اور جو کچھ مزید آنے والی ہیں, حکومت کا اس پہ سٹانس کیا ہے, انہوں نے بیسیکلی کرنا کیا ہے؟ کوئی تحقیقاتی کمیشن بنانے کا اس میں ہے؟ آپ کو لیگل بھی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں آپ کو ہیڈ بنایا گیا کہ لیگل پروویژن اس کے حوالے سے کیا ہے, وہ فریم ورک بنانے کے لیے. اور سب سے بڑی بات کہ جو اتنے بڑے آفس سے لیکس ہو گئی ہیں وہی کیسے ہیں, کیا فون ٹیپ ہوئے؟ میں بتاؤں نہیں میرے خیال میں اس پہ تو ساری بات ہوگی. 2 کل ٹاسک سونپے گئے ہیں. وزیر داخلہ کو ایک کمیٹی کی سربراہی دی گئی ہے جس میں انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز بیٹھیں گی اور وہ لیکس ہوئی کیسے ہیں اور کس مقصد سے ہوئی ہیں اور اس میں کیا ایجنڈا تھا اس میں ملوث کرداروں کا, اس پہ جو ایک انکوائری کمیٹی ہے وہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کی سربراہی میں بنائی گئی ہے. اب فیوچر کورس کیا ہونا چاہیے وہ بھی وہ کمیٹی طے کرے گی کہ جو سیکیورٹی بریچز کو روکنے کے لیے آن گراؤنڈ احتیاطیں کون کون سی, ایس او پیز دنیا بھر میں کیا ہیں اور حساس جگہوں پہ کس طرح ہونا چاہیے. یہ باہر کیف ایک تکلیف دہ بات ہے اور ہم اس پہ بالکل پہلو طے نہیں کر رہے. اور خطرناک بات یہ ہے کہ حکومتیں تبدیل ہونے کے باوجود یہ سلسلہ جاری رہا. ظاہر ہے اسٹیٹ کرافٹ میں سینکڑوں لوگ انوالو ہوتے ہیں, وہ ایک پولیٹیکل آفس ہے پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے, وہاں پہ لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے. آپ اس کو کسی حساس ادارے کے دفتر کے طور پہ یا رہائش گاہ کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتے, لیکن اس کے بھی باہر کیف اپنا تقدس ہے اور یہ بہت ایک سینسٹیو چیز ہے. اسی وجہ سے معاملے کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے یہ کل فیصلہ ہوا کہ اس پہ ایک اسپیشل کمیٹی بنائی جائے اور اس کے جو ممبران کا تقرر ہے وہ وزیر اعظم صاحب مشاورت سے کر رہے ہیں. جو منسٹر لا اینڈ جسٹس کو یعنی مجھے جو ذمہ داری سونپی گئی وہاں پہ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ سائبر سیکیورٹی اب دنیا بھر میں ایک چیلنج ہے. پہلے حملے ہوتے تھے پتھروں سے, پھر حملے ہوئے تلواروں سے, پھر حملے ہوئے گولیوں سے, پھر گولہ بارود سے, پھر جہازوں سے. آج کل سائبر اٹیکس بھی ہوتے ہیں جو کہ ایکولی ڈینجرس ہیں. آپ کی سیکیورٹی کمپرومائز ہوتی ہے. پاکستان ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہے اور پاکستان کے دفاعی معاملات اور اسٹریٹجک پوزیشن سب کے سامنے ہے. یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے اور نیشنل سیکیورٹی کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ کئی دفعہ آپ کو قانون کے حوالے سے بیٹھ کے اس لیے سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ وہ بیلنس کم از کم ضرور سٹرائک کرنا چاہیے جہاں پہ پرسنل
لبرٹیز، انڈیویجول کے رائٹس اور اسٹیٹ کی پرائرٹیز آتی ہیں. میں بالکل سیکورٹی اسٹیٹ کے حق میں نہیں ہوں. میں نے ساری عمر ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے ساتھ گزاری ہے. میں ڈیفینس سائیڈ کی پریکٹس میں رہا ہوں، لیکن اسپیکنگ فار مائی کنٹری اینڈ اسپیکنگ فار مائی سیلف، بطور پاکستانی کے، بطور حکومت کا حصہ ہونے کے، پارلیمان کا حصہ ہونے کے، اور ایک پاکستان کی کمیونٹی میں رہتے ہوئے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہائی ٹائم ہے کہ ہمیں ایک بیلنس اسٹرائک کرنا ہے. ہمیں اس احتیاط کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا کہ جہاں پہ ملکی سلامتی کا معاملہ ہو وہاں پہ پوری دنیا کا یہ رسم اور رواج ہے اور آئین ان کے یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ریاست ہے اس کی ایگزسٹنس کو فوقیت دیتے ہیں. آپ ملیٹیٹ نہ کریں رائٹس کو، لیکن جب تک آپ ایک لیگل فریم ورک نہیں دیں گے کہ اس طرح کی انٹریگز جو ہیں، اس طرح کی جو جاسوسی کرنا یا وہ سارا، وہ دوسرے لاز میں تو ہے، لیکن آج کل کے اس ماڈرن دور میں جہاں پہ سائبر اٹیک. اسلام آباد میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ARY نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا. دیکھتے رہیے ARY نیوز.